بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ بیان کوئی عام بیان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا انکشاف ہے جو تمہاری روح کو ہلا کر رکھ دے گا۔ آج میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں سن کر تم اپنے ہی گھر کے چاروں کونے دیکھنے پر مجبور ہو جاؤ گے، کیونکہ کبھی کبھار تباہی تمہارے گھر کے اندر ہی چھپی ہوتی ہے، مگر تمہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ وہ راز ہے جو برسوں سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا، وہ راز جو بتاتا ہے کہ کچھ چیزیں جب گھر میں پڑی رہتی ہیں تو وہ صرف چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ نحوست، بیماری، غربت اور بے سکونی کا دروازہ بن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، جس گھر میں یہ 5 چیزیں پڑی ہو وہاں جنات کا بسیرا ضرور ہوتا ہے، وہاں بے برکتی اترتی ہے اور وہاں سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی، مگر ان کے اثرات انسان کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، دل تھام لو، کیونکہ جو باتیں آج تم سننے والے ہو وہ تمہیں تمہارے گھر کے ہر کونے پر غور کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، کبھی تم نے سوچا ہے کہ کبھی کبھار گھروں میں نماز بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، صدقہ بھی دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی وہاں رزق نہیں بڑھتا، بیماریاں ختم نہیں ہوتی، جھگڑے تھمتے نہیں اور سکون آتا ہی نہیں؟ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ آخر کیوں کچھ دروازوں پر ہمیشہ مصیبت دستک دیتی ہے؟ یہ کوئی اتفاقاً نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس خاموش تباہی کا نتیجہ ہوتا ہے جو ان گھروں میں موجود مخصوص چیزوں سے جڑی ہوتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس گھر میں بے فائدہ چیزیں جمع کی جائے وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب تم خود سوچو، کیا تمہارے گھر میں بھی کچھ ایسی اشیاء موجود ہیں جو نہ صرف غیر ضروری ہیں بلکہ تمہارے رزق، تمہارے سکون اور تمہارے نصیب کے خلاف کام کر رہی ہیں؟ پیاری بہنوں، کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو جنات کو کھینچتی ہیں اور شیطانی طاقتوں کو دعوت دیتی ہیں، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ تمہارا اپنا ہی گھر تمہاری پریشانیوں کی اصل جڑ بن چکا ہے۔ یہ دنیا صرف نظر آنے والی چیزوں پر مشتمل نہیں، بلکہ کچھ نظر نہ آنے والی حقیقتیں بھی ہمارے ارد گرد گردش کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا تعلق تمہارے ماحول، تمہارے الفاظ، تمہارے اعمال اور ہاں تمہارے گھر میں رکھی ہوئی ان چیزوں سے ہوتا ہے جنہیں تم معمولی سمجھتی ہو، مگر وہ تمہارے حالات بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو کان کھول کر سنو اور دل تھام لو، کیونکہ جو کچھ اب تم سننے والے ہو وہ تمہارے سوچنے کے انداز اور شاید تمہارے گھر کی ترتیب تک بدل دے گا۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دل دہلا دینے والی، آنکھیں کھول دینے والی اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی سنانے جا رہا ہوں، جسے سننے کے بعد آپ اپنے گھر کے ایک ایک کونے کو ضرور پرکھو گے، ہر الماری، ہر دیوار، ہر پرانی چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھو گے، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگی کا آئینہ ہے۔ اس کہانی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو اگر تم سمجھ لو تو تمہاری زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا، تمہاری جھولیاں خالی نہ رہیں گی اور تمہاری دعائیں رد نہ ہوں گی۔ تو چلو پیاری بہنوں، اب ہم وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، اور وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی نہایت ہی خستہ حال گھروں پر آباد ہے، ہر طرف بوسیدہ دیواریں، ٹوٹی چھتیں نظر آ رہے تھے، پورا ماحول اداسی اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بزرگ کچھ دیر وہاں رکے اور حیرت سے ہر طرف دیکھتے رہے۔
ان کا دل اندر سے بے چین ہونے لگا کہ آخر ایسا کیا ہے جو اس بستی پر نحوست کی چادر تانے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ بچوں کو دیکھا جو مٹی میں بیٹھے سہمے ہوئے خاموشی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر غربت کی لکیر تھی، آنکھوں میں مایوسی اور پیٹ پر ہاتھ، جیسے کئی دنوں سے فاقے کر رہے ہوں۔ بزرگ نے ایک لمحہ توقف کے بعد سامنے سے گزرتی ہوئی ایک عورت کو آواز دی اور نرمی سے پوچھا، اے بیٹی، کیا تم اس بستی کی رہنے والی ہو؟ وہ عورت ٹھہر گئی، نظریں جھکا لی اور کہا، جی بابا جی، میرا گھر بھی اس بستی میں ہے۔ بزرگ نے کہا، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ بس اتنا پوچھنا تھا کہ وہ عورت زار و قطار رونے لگی۔ اس کی آواز بھر گئی اور تھر تھراتے لہجے میں کہنے لگی، بابا جی، یہ آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہمارا حال نہیں پوچھے تو بہتر ہے۔ یہاں کے لوگ بھوکے سوتے ہیں، ہمارے گھروں میں نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا اور نہ بیماری کا علاج۔ ہمارے بچے کئی دن فاقے کرتے ہیں، ہم عورتیں سارا دن ہاتھ پھیلائے پھرتی ہیں، مگر کہیں سے کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ ہمارا نصیب جیسے روٹ چکا ہے۔ بابا جی، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ ہم کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ بزرگ نے اس کی بات سن کر بڑی سنجیدگی سے کہا، اے بیٹی، سب سے پہلے مجھے اپنے گھر کا جائزہ لینے دو۔ میں تمہارے گھر کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں ایسی کون سی چیز ہے جو اس بستی کی حالت کو بدلنے نہیں دے رہی ہے۔ وہ عورت خاموشی سے سر ہلاتی ہوئی بزرگ کو اپنے گھر لے گئی۔ جب بزرگ نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھا تو کچھ دیر وہاں خاموشی سے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اے عورت، فوراً جا کر اپنی بستی کی تمام عورتوں کو بلا لاؤ۔ میں تم سب کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو اگر آج ہی سمجھ لی گئی تو کل تمہارا نصیب تمہاری دہلیز پر کھڑا ہوگا۔ وہ عورت جیسے بجلی کی رفتار سے بھاگی، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ایک ایک بہن کو آواز دی اور کہا، جلدی آؤ، بابا جی کچھ ایسی بات بتانے والے ہیں جس سے ہمارا وقت جاگ سکتا ہے۔ وہ عورتیں جو پہلے ہی سے غربت، بھوک اور ننگ سے تنگ آئی ہوئی تھی، امید کی ایک کرن لیے دوڑتی ہوئی آئی اور بزرگ کے ارد گرد بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں التجا تھی اور لبوں پر صرف ایک جملہ، بابا جی ہمیں بچا لو، ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے، خدا کے لیے ہماری مدد کر دو۔ بزرگ نے سب کو خاموش کروایا اور نہایت نرمی سے فرمایا، اے میری بیٹیوں اور بہنوں، آج میں نے تمہاری بستی کی حالت دیکھی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ صرف ایک گھر کا جائزہ لیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہارے گھروں میں کیا کمی ہے۔ تم رزق، سکون، دولت اور راحت کے لیے تڑپ رہی ہو، مگر تمہیں یہ خبر نہیں کہ تمہاری اپنی چھت کے نیچے وہ چیزیں موجود ہیں جو تمہارے رزق کا دروازہ بند کر رہی ہیں، تمہاری دعاؤں کو روک رہی ہیں اور تمہیں اس نیکی سے بھی دور کر رہی ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ یہ سنتی ہی عورتیں دھاریں مار مار کر رونے لگی اور فریاد کرنے لگی، بابا جی ہمیں جلدی بتا دیں، ہمیں صرف سچ جاننا ہے، ہمیں بس وہ باتیں بتا دیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے سوتے ہیں، ہماری دعائیں رد ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں رزق کیوں نہیں اترتا اور ہم کیوں ہر وقت مصیبت میں گھرے رہتے ہیں۔ بزرگ نے سر جھکایا اور فرمایا، اے عورتوں، جس گھر میں 5 چیزیں پڑی ہوں وہاں نحوست ڈیرا ڈال لیتی ہے، وہاں جنات ضرور بسیرا کر لیتے ہیں، وہاں شیطان خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہو جاتا ہے، اور میں تمہیں قسم سے کہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تم سب کے گھروں میں موجود ہیں۔ تم خود ہی اپنے گھروں کو نحوست کا گھر بنا چکی ہو،
تم نے انجانے میں اپنی زندگی کی خوشیاں خود ہی اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں۔ لیکن گھبراؤ نہیں، اگر آج ہی تم نے ان 5 چیزوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا تو وہی تمہارے گھر جہاں فاقے ہوتے ہیں وہاں برکت برسے گی۔ تم مانگنے والی نہیں دینے والی بنو گی۔ تمہاری دہلیز پر دولت تمہیں سلام کرنے آئے گی۔ یہ سننا تھا کہ عورتیں سسکیوں میں بول پڑی، بابا جی خدا کے لیے اب ہمیں وہ 5 چیزیں بھی بتا دیں، ہمیں وہ سچ جاننا ہے، ہمیں اپنی تقدیر بدلنی ہے۔ بزرگ نے گہری نظر سے ان سب کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عورتوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں تمہیں صرف وہ نشانیاں بتانے جا رہا ہوں جو ہر اس گھر کو غربت کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے جہاں انہیں اہمیت نہیں دی جاتی۔ بابا نہایت گہرے لہجے میں بولے، اے عورتوں تو سن لو، پہلی چیز جو کبھی بھی اپنے گھر میں داخل مت ہونے دینا، اور اگر تمہارے گھر میں پہلے سے موجود ہے تو فوراً نکال کر باہر پھینک دینا، ورنہ یاد رکھنا تمہارے گھر میں جنات اور شیاطین بسیرا کر لیں گے۔ تمہارے گھر میں کبھی بھی رزق نہیں اترے گا، تم کیا تمہاری آنے والی 7 نسلیں بھی ترستی رہیں گی۔ تمہارے سجدے بے اثر ہو جائیں گے، دعائیں لوٹ آئیں گی، اور تمہارا گھر گھر نہیں بلکہ ایک بند قید خانہ بن جائے گا جہاں ہر دروازے پر نحوست پہرا دے رہی ہوگی۔ وہ پہلی چیز ہے پھٹا ہوا قرآن پاک یا پرانے قرآنی صفحات جنہیں نہ پڑھا جاتا ہے، نہ عزت دی جاتی ہے اور نہ ہی سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی مجمع میں خاموشی چھا گئی، سب عورتوں کی سانسیں تھم گئی اور ان کی نظریں نیچے جھک گئی۔ بزرگ نے فرمایا، اے عورتوں، قرآن وہ نور ہے جو اگر دل پر اترے تو قبر کو بھی روشنی دے دیتا ہے، لیکن اگر اسی قرآن کے صفحے یا مقدس الفاظ اگر عزت نہ پائیں تو وہ تمہارے نصیب سے برکت بھی چھین لیتے ہیں۔ پھر بزرگ نے ایک حیرت انگیز مثال دی، جیسے اگر کسی چراغ میں روشنی نہ ہو تو وہ صرف ایک بوجھ ہوتا ہے، لیکن اگر اسی چراغ میں چنگاری ہو تو وہ گھر کو روشن بھی کر دیتا ہے اور اندھیرے کو ختم بھی۔ قرآن بھی وہی چراغ ہے، اگر اس میں تلاوت، ادب اور محبت کی روشنی ہو تو تمہاری نسلیں روشن ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ چراغ بغیر روشنی کے صرف ایک بوجھ بن کر الماری میں پڑا ہو تو وہ صرف دیواروں کا حصہ نہیں بلکہ وہ تمہارے رزق کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ آج کے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ گھروں میں قرآن مجید کئی سال سے بند پڑے ہیں۔ لوگ نکاح میں قرآن اٹھاتے ہیں، بچوں کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے سجاتے ہیں، مگر پڑھتے نہیں، کھولتے نہیں، عزت نہیں دیتے۔ کچھ گھروں میں پرانے قرآن کے شہید ہوئے اور آگ کے گرد آلود ٹوٹے جلد کے ساتھ دبے پڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں۔ تو عورتوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھر نور سے بھر جائے، تمہارے بچوں کے چہرے روشن ہو، تمہارا رزق کشادہ ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تو سب سے پہلے اپنے گھروں میں پڑے پھٹے بوسیدہ ہوئے قرآن کو عزت دو، اسے سنوارو، اسے تلاوت سے زندہ کرو یا اسے ادب کے ساتھ دفن کراؤ، کیونکہ وہ قرآن جو پڑھا نہ جائے وہ برکت نہیں، آزمائش بن جاتا ہے۔ پھر بزرگ خاموش ہو گئے اور سب عورتیں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ کہیں یہ وہ پہلا دروازہ تو نہیں جسے شیطان نے ان کے رزق کو روکا ہے۔ پھر بزرگ نے گہری سانس لی، آسمان کی طرف نظر کی اور نہایت سنجیدگی سے فرمایا، اے عورتوں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں دوسری چیز کے بارے میں جو اگر تمہارے گھر میں موجود ہو تو جان لو کہ وہ تمہاری زندگی سے رحمت کو کھینچ لیتی ہے، سکون کو جھٹک دیتی ہے
اور تمہارے رزق کے بہتے دریا کو سوکھے ہوئے کنویں میں بدل دیتی ہے۔ بزرگ نے فرمایا وہ دوسری چیز ہے ٹوٹی ہوئی گڑیاؤں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسے چہرے والے مجسمے جو آنکھیں، ناک اور ہونٹ رکھتے ہوں مگر گھر کے کونوں میں بے جان پڑے ہوں۔ یہ سننا تھا کہ کچھ عورتوں نے فوراً ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا، جیسے ان کے ذہن میں اپنے ہی گھروں کا منظر دوڑنے لگا۔ بزرگ نے کہا اے میری بیٹیوں، جس گھر میں بے جان چہرے موجود ہوں، خاص طور پر ٹوٹی پھوٹی گڑیاؤں یا ایسے کھلونے جن میں انسانی شکل ہو اور وہ بھی بوسیدہ حالت میں ہو، تو وہ چہرے جنہیں دیکھ کر تمہیں رحم نہیں آتا، وہی چہرے تمہارے گھر کے فرشتوں سے حفاظت چھین لیتے ہیں۔ یاد رکھو جس گھر میں فرشتے نہیں رہتے وہاں شیطان اپنا بستر بچھا لیتے ہیں۔ پھر بزرگ نے ایک حیران کن مثال دی، جیسے قبرستان میں مردے تو خاموش ہوتے ہیں مگر ان کی موجودگی فضا پر اثر ڈالتی ہے، ویسے ہی یہ بے جان چہرے تمہارے گھروں میں خاموش ہوتے ہیں مگر ان کی موجودگی تمہارے دل و دماغ اور رزق پر وہ منفی اثر ڈالتی ہے کہ تمہارے بچوں کی مسکراہٹ بھی بے اثر ہو جاتی ہے اور تمہاری راتوں کی نیند بھی چھن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، آج کل کے معاشرے میں ہم نے ان چیزوں کو معصومیت کا نام دے رکھا ہے۔ ماؤں کو لگتا ہے کہ گڑیا بیٹیوں کی سہیلیاں ہیں، ٹوٹے کھلونے یادگار ہیں، مگر حقیقت میں یہی ٹوٹی ہوئی چیزیں تمہارے گھروں میں غم، جھگڑے، بے چینی اور رزق کی رکاوٹ کی علامت بن چکی ہے۔ آج کے گھروں میں الماریوں میں آنکھیں کھولے گڑیا رکھی ہوتی ہے، بیڈ کے نیچے پڑے بے جان کھلونے بچوں کی نیند میں ڈراؤنے خواب بن جاتے ہیں اور ماں باپ کو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ جن کو وہ یادگار سمجھ رہے ہیں وہ دراصل آزمائش بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا اے عورتوں، جس دن تم ان گڑی ہوئی بے جان اور بوسیدہ شکلوں کو اپنے گھروں سے نکال دو، اسی دن تمہاری دعاؤں کی دیوار سے رکاوٹ ہٹ جائے گی، کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں شکلیں لٹکی ہو، آنکھیں بنی ہو اور دل بے پرواہ ہو۔ یہ کہہ کر بزرگ خاموش ہو گئے اور عورتوں کی نظریں جیسے اپنے دلوں میں چھپے ہوئے ان چہروں کو تلاش کرنے لگی جو برسوں سے ان کے رزق کا راستہ بند کر کے بیٹھے تھے۔ بزرگ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا اے عورتوں، اب میں تمہیں تیسری چیز کے بارے میں بتاتا ہوں، اور وہ تیسری چیز ہے گھر میں رکھا ہوا گانا بجانے والا، چاہے وہ ٹیپ ریکارڈر ہو، اسپیکر ہو، پرانا ریڈیو ہو یا آج کا جدید موبائل فون۔ اگر اس میں گانے، گندی آوازیں اور بے حیائی کی چیزیں محفوظ ہوں اور وہ تمہارے گھر کے کسی کونے میں بے جان پڑا ہو، تو وہ صرف ایک آلہ نہیں بلکہ وہ تمہارے گھر میں داخل ہونے والی نحوست کا کھلا دروازہ ہے۔ پھر بزرگ نے گہری سانس لی اور فرمایا اے عورتوں، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں بظاہر خاموش لگتی ہے مگر اس کی موجودگی میں فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ یہ وہ خاموش زہر ہے جو تمہارے بچوں کی عقل کو کھوکھلا کرتا ہے، شوہر کی غیرت کو کمزور کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں کی فضا میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، آج کے معاشرے میں ہر دوسرا گھر ایسا ہے جہاں بس تھوڑی دیر کے لیے، صرف بچوں کے لیے، صرف فنکشن کے وقت کے بہانے سے گانے بجانے کے آلات رکھے جاتے ہیں، مگر ان بہانوں کی آڑ میں تمہارے گھر کی دیواروں پر جو اثرات پڑتے ہیں وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتے مگر وہ تمہارے رزق کو روک دیتے ہیں، تمہارے شوہر کو تم سے بیزار کر دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو نافرمان بنا دیتے ہیں اور تمہارے دل کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ بزرگ نے آخری جملے میں کہا جس دن تم نے یہ شیطانی آوازوں والے آلات اپنے گھروں سے نکال دیے،
चाहे वो जितने महंगे हों, जितनी यादें जुड़ी हो, उसी दिन तुम देखोगी कि तुम्हारे नसीब के बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें शैतान के मिजाज की हो वो कभी तुम्हारे घर में रहमत का सबब नहीं बन सकती। प्यारी बहनों, फिर उस बुजुर्ग ने उन औरतों से कहा, ए औरतों, अब मैं तुम्हें चौथी चीज़ के बारे में बताता हूँ, जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो समझ लो तुम्हारा रिस्क बंद हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों की तबीयत में बेसुकूनी पैदा होगी और तुम्हारे घर से रहमत का गुजर ख़त्म हो जाएगा। बुजुर्ग ने कहा, वो चौथी चीज़ है झाड़ू, मगर वो आम झाड़ू नहीं जिससे तुम सफाई करती हो, बल्कि गंदी टूटी हुई झाड़ू। वो बोले कि जिस घर में झाड़ू को सफाई के बाद गंदा छोड़ दिया जाए वहाँ फरिश्ते दाखिल नहीं होते और जिन्नात अपना ठिकाना बना लेते हैं। तुम समझती हो यह सिर्फ सफाई का अलामत है, मगर हकीकत में यह तुम्हारे घर की फ़िज़ा पर असर डालती है। अगर झाड़ू को हर वक्त गंदा गर्द आलूद रखा जाए तो वो शैतान के लिए अलामत बन जाती है। फिर बुजुर्ग ने कहा, आज के ज़माने में औरतें सफाई तो करती है मगर झाड़ू के आदाब भूल चुकी हैं। कोई उसे रात में निकालती है, कोई खाने के वक्त चलाने लगती है, कोई उस पर पैर रख देती है और कोई उसे ऐसे फेंक देती है जैसे बेकार चीज़ हो। जो चीज़ सफाई की नीयत से रखी जाए और बेअदबी से इस्तेमाल हो वह बरकत के बजाय नहुसत को बढ़ा देती है। फिर बुजुर्ग ने कहा, ए औरतों, अब सुनो पांचवी चीज़ के बारे में, और ये वो चीज़ है जो अगर तुम्हारे घर में एक लम्हे के लिए भी पड़ी रह जाए तो समझ लो कि तुम्हारा रिज़्क, सुकून और खुशियाँ सब कुछ तुमसे रूठ जाएगी। सब औरतों की नज़रें बुजुर्ग पर जम गई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, वो पांचवी चीज़ है फटा हुआ जूता या आध टूटी चप्पल। फिर वो बोले कि जिस घर में फटे हुए जूते, टूटी चप्पलें या पुरानी बेकार चीज़ें रखी रहे वहाँ नहुसत डेरा डाल लेती है और बरकत के फरिश्ते वापस लौट जाते हैं। बुजुर्ग ने कहा, तुम समझती हो कि पुरानी चप्पल क्या नुकसान दे सकती है, मगर याद रखो यही चप्पल शैतान के कदमों के निशान बन जाती है। क्योंकि जो चीज़ बोसीदा, गंदी और टूटी हो वो सिर्फ मिट्टी नहीं पकड़ती, वो शैतानी असरात को भी समेट लेती है। फिर वो औरतों से मुखातब होते हुए, आज के घरों में औरतें नई चीज़ें खरीदती हैं मगर पुरानी नहीं निकालती। जूते पर जूता जमा होता जाता है, अलमारियों में टूटी चप्पलें बरसों तक पड़ी रहती हैं और घर की फ़िज़ा भारी रहती है। तुम समझती हो ये चीज़ें मामूली हैं, मगर यही चीज़ें वो रुकावट हैं जिनकी वजह से तुम्हारे घरों में रिज़्क कम हो गया है, तुम्हारे बच्चों में चिड़चिड़ापन आ गया है और तुम्हारे शोहर के कामों में रुकावटें आने लगी है। फिर बुजुर्ग ने खामोशी से कहा, अगर तुमने आज इन बोसीदा चीज़ों को अपने घर से निकाल दिया तो तुम्हारे नसीब में नई रोशनी आएगी, तुम्हारे रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हारे दिलों में वो सुकून उतरेगा जिसे तुम बरसों से तलाश कर रही थी। प्यारी बहनों, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को वह समझ, वह अक़ल और वह हिम्मत अता फरमाए कि हम इन बातों पर दिल से अमल कर सकें, क्योंकि यही बातें हमारी दुनिया भी संवार सकती है और हमारी आखिरत भी। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला के 99 अस्माए हुस्ना में से कोई एक मुबारक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।